اماد فیکٹ کے پیارے دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزے رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن بھوکا رہ کر عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا اس کا اصل مقصد ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، اور دوسری جانب طبی سائنس یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو اسے دیر پا فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کون سی بیماریوں سے مکمل نجات مل جاتی ہے اور انگریز سائنسدان کس طرح روزے کی فضیلت کو ماننے پر مجبور ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ دوستو، روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، انسان کا شوگر لیول گر جاتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا اثر کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان چونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم میں موجود چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ روزہ رکھ کر جب ایک انسان 10 سے 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو سال بھر مصروف رہنے والے اس کے نظام ہضم کو آرام مل جاتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون میں موجود سفید ذرات کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں، نظام ہضم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے، اور یوں جسم میں موجود غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انتخاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران اپنا کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور باری کھانے جیسے پراٹھے، پکوڑے یا اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں، آپ رمضان المبارک میں اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے دوران اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چربی گل کر توانائی کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یوں چربی پگھلنے سے جسم کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی قسم کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی ہوتی ہے، دوسری طرف جسم میں مثبت تبدیلیاں جیسے کہ کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ خود کو توانا اور چست محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم پہلے سے زیادہ مضبوط اور فعال ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں UAE میں امراض قلب کی ایک ٹیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رمضان میں روزے رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول لیول بھی نیچے آ جاتا ہے، جس سے دل کے دورے اور دیگر بیماریوں کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دماغ کی صلاحیت اور کارکردگی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں ہونے والے ایک ریسرچ کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کر رہا ہوتا ہے، یوں یہ نئے بننے والے خلیات انسان کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ سائنس نے روزے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ثابت کیا کہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بلڈ پریشر آج کل دنیا میں بہت ہی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ 50 سال سے اوپر والے ہر تیسرا شخص بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ روزہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت کارآمد ہے۔ جب انسانی جسم میں پانی کی مقدار ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہارمون جسم سے خارج ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کارآمد ہوتے ہیں۔ روزے کے جہاں اور بہت سے میڈیکل فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو کسی قسم کے نشے کی بیماری ہوتی ہے۔ روزہ ان کے جسم میں ایسے ہارمون خارج کرتا ہے جس سے نشے کو قابو رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ پینے کے عادی رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی سے اس عادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ انسان میں ذہنی طور پر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ نشے کی طلب کو کنٹرول کر سکے اور اس عادت سے نجات حاصل کر سکے۔ دوستو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ماہر طب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ روزہ ایک طبی معجزہ ہے اور کئی امراض کا قدرتی اور یکسر علاج ہے۔ جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مورک پال کہتے ہیں کہ اسلام کا مطالعہ کرتے وقت جب میں نے روزے کے بارے میں پڑھا تو بہت حیرت زدہ ہوا کہ اسلام نے مسلمانوں کو روزے جیسا تحفہ دیا۔ میں نے اس کو آزمایا اور مسلمانوں کی طرح روزے رکھے۔ عرصے دراز سے معدے کے مرض میں مبتلا تھا، لیکن روزہ رکھنے سے اس میں کمی ہوئی، کچھ عرصہ بعد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ فارماکالوجی کے پروفیسر آرتھر جیسن نے روزہ دار کے معدے کی رطوبت کا ٹیسٹ کروایا، جس سے پتہ چلا غذائی متنفر اجزاء جن سے معدہ تیزی سے ایسڈ چھوڑتا ہے وہ تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معدے کے امراض میں روزے کے
کے بہت سے فوائد ہیں۔ بہت مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا کہنا تھا کہ روزہ نفسیاتی اور دماغی امراض میں مفید ہے۔ روزہ رکھنے والے کا جسم بیرونی دباؤ کو برداشت کرنے کا قائل ہو جاتا ہے اور روزہ دار ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہالینڈ کے پوپ ایلف کال کا کہنا ہے کہ میں اپنے پیروکار کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور دل کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، بلکہ بے چینی اور سانس پھولنے میں مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ یورپی ممالک کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے رمضان المبارک میں مختلف ممالک کا دورہ کیا اور بتایا کہ مسلمان رمضان المبارک میں کیونکہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں جس سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، جس سے ناک اور گلے کے امراض میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ کھانا کم اور وقت پر کھانے سے معدے کے امراض کم ہوتے ہیں۔ دراصل ماہ رمضان ماہ تربیت ہے کہ کچھ وقت کے لیے جائز چیزیں چھوڑ کر تربیت لی جائے، اس طرح قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جسم میں اضافی حرارے استعمال ہوتے ہیں اور موٹاپے سے نجات ملتی ہے۔ ہر رکعت پڑھنے سے 10 حرارے جلتے ہیں اور بار بار اٹھنے بیٹھنے سے جوڑوں کی ہلکی پھلکی ورزش سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور روزوں میں تلاوت قرآن پاک سے نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے بلکہ یادداشت میں بھی نمایاں بہتری آتی ہے۔ تو دوستوں، ان معلومات کی روشنی میں جو جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام کے روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے فاسد مادوں سے نجات حاصل کریں اور تازہ خلیات پیدا کریں تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی سکون بھی ملے۔ روزوں کے بعد آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جسم کی اندر سے صفائی ہو چکی ہے، سارے فاسد مادوں سے نجات مل چکی ہے اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی حمد و ثنا اور عبادت کے لیے وقف کر دے، کیونکہ وہی ہے جو ہم سب کو زیادہ جانتا ہے اور ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔